ایک تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم نے ان انبیاء کرام کا ذکر بالتفصیل کیا ہے جن سے اس زمانے کے عرب واقف تھے، جانتے تھے ان کے متعلق۔ ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کی بستیاں ان کے گرد و نواح میں تھی، یہ تجارت پیشہ تھے، بہت سیاحت اور سفر کرتے رہتے تھے، ان شاہراہوں کے اوپر ان قوموں کی بستیاں تھیں، تو یہ جب گزرتے تھے تو وہاں ان کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پرانی بستیاں یا پرانے مقامات ہیں، ان کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہڑپا اور موہنجو دارو اور ٹیکسیلا اور یہ سارا کچھ، یہ تو خیر عجائب گھر بنا دیا ہم لوگوں نے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں جو ہے، تو یہ عربوں کے ہاں تو ان کی داستانیں بیان کی جاتی تھی۔ قرآن نے اسی لیے انہی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ لوگ واقف ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، اگر ان سے کہا جاتا کہ صاحب کنفیوشس خدا کا پیغمبر آیا اور اس نے یہ کہا اور اس کی جو وہ قوم تھی اس زمانے کی ہلاکت ہو گئی، تو وہ عرب پوچھیں گے کہ صاحب یہ تھا کون، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے کہ نہیں صاحب یوں ہی بنا دیا ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی بات ہی یہ شروع ہو جاتی۔ ان کے دل پہ اس کا کوئی اثر ہی نہ پڑتا، اس تاریخی شہادت کا کوئی اثر ہی ان کے دل پہ نہ پڑتا۔ وہ تاریخی شواہد بیان کیے جن سے وہ واقف تھے، دن رات ان کی باتیں کرتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے۔ کہا تم دیکھتے نہیں، تمہیں اتنا ہی معلوم ہے کہ ہاں صاحب ایک آندھی چلی تھی یہ تباہ ہوئے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس لیے تباہ ہوئے کہ یہ محنت کشوں کی محنت کو سلب کر لیا کرتے تھے۔ اتنا فرق۔ تاریخ کے محسوس شواہد تو پڑے ہوئے ہیں دونوں کے سامنے، وہ شعور کی روح سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ جسے آپ اس دور کی مادہ پرستی یا سیکولرزم کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں طبی قانون کے تابع وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم سے یہ غلطی ہوئی، یہ اسٹریٹجک ایرر ہو گئی، اس قسم کا انہوں نے انتظام نہ کیا، وہاں تک ہی نگاہ ان کی جاتی ہے۔ یہ کہ اخلاقی طور پر، انسانیت کے طور پر انہوں نے کیا کیا جرائم تھے جو مرتکب جن کے وہ ہوئے اور ان کے نتیجے میں یہ تباہی آئی، یہ چیز نہیں ان کی نگاہ میں آ رہی۔ یہی چیز تھی وہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی، نگاہ اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ وہ نتائج اعمال یا مکافات عمل کا جو قانون تھا، اس پہ نگاہ نہیں تھی ان لوگوں کی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کو جا کے راضی کیا، ان کی کچھ پرستش کر لی، معاملہ وہ ختم ہو گیا، باقی سارا معاملہ دنیا کے معاملے دنیا دار کی طرف۔ بیان ہی یہی کچھ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا، ہم خود اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھ رہی کہ اس نے اپنی کاروباری بندوبست کر لیے ہیں، مینجمنٹ بڑی صحیح ہے، ایڈمنسٹریشن بالکل ٹھیک ہے، سارے انتظامات یہ کر لیتے ہیں نا کہ اب تباہی نہیں آئے گی۔ یہ بات کہ یہ انسانیت کا گلا گھٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے تباہی آئے گی، یہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ یہی بات اس قوموں میں تھی۔ اس نے کہا کہ ان قوموں کے حالات کو دیکھو، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، کہا یہ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ کچھ انتظام کی خرابی نہیں تھی صرف، انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے ظلم کیا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتی۔ میرے درس میں اور قرآن کریم میں بار بار آتا ہے قانون خداوندی، اس کی سے سرکشی برتنا، اس کا اتباع کرنا۔ تو وہ قانون کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ کچھ لیگلی بات آتی ہے کہ کچھ ایسا قانون جیسا لا کا ہوتا ہے، یہ قانون کے بائیں طرف چلو، وہ کچھ ذہنوں میں ایسا ہی آتا ہے۔ یہ جو قوانین خداوندی جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ اس سے بہت آگے۔ قانون یہ ہے نا کہ کسی دوسرے کی محنت کو سلب نہ کیا جائے، قانون خداوندی، یہ کیا جائے گا تو تباہی آئے گی۔
اس کی خلاف ورزی کرنا ہوگا قانون خداوندی سے سرکشی برتنا. قانون خداوندی یہ ہے کہ کسی انسان کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے. یہ قانون خداوندی ہے. جس نظام میں یہ چیز نہیں باقی رہے گی، احترام آدمیت نہیں رہے گا، وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتے گا. یہ ہیں وہ قوانین جن سے سرکشی برتنے سے تباہیاں آتی ہیں قوموں کی. کہا اس لیے وہ تباہ ہوئی کہ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، وہ ظلم کرتے تھے اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے. قوم عاد اور سمود اور قوم نوح کا ذکر کیا، والمؤتفکۃ اہوا. جتنی بستیاں بھی تباہ ہوئی تمہارے سامنے آتی ہیں، وہ تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ فغشاھا ما غشا، ان کے غلط اعمال کے نتائج نے ان کو گھیر لیا تھا. وہ ہے نا قانون خدا کا، وہ پلڑوں والی بات کہ کس قسم کا پلڑا جھکتا ہے، تباہی لانے والا پلڑا اور زندگی بخشنے والا پلڑا. ان میں وہ جیسا کہتے ہیں کہ وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے میزان خداوندی میں کہ کسی قوم کا کون سا پلڑا جھکتا ہے. اگر ظلم اور استبداد کا پلڑا جھکا ہے تو انہوں نے کچھ جو کام بہتری کے بھی کیے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں جی، پل بنوا دیے ہیں جی، وہ کھیتوں میں ہل چلوا دیے ہیں جی، یہ چیزیں بہتری کی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو پلڑے کے اندر وہ ظلم اور سلب و نہب کا پتھر آیا ہے، اس ایک پتھر نے اس کو ایسا جھکا دیا ہے کہ یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی یہ چیزیں جو تم نے کی. ظلم اور سلب و نہب، انسانیت کی تحقیر و تذلیل، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان میں سے تو ایک پتھر بھی پلڑے کو جھکا کے زمین پہ لے جاتا ہے. تو یہ جو ہے فغشا کہ اس کا نظام عدل خدا کا جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں، وارننگ دیتا رہتا ہے. باز آ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ گے اگر تم نے تنبیہ حاصل کر لی تو، رک جاؤ، کہتا رہتا ہے ان سے. لیکن جب وہ اس پہ کان نہیں دھرتے تو فغشاھا ما غشا، تو چاروں طرف سے غلط نظام کے تباہ کن نتائج گھیر لیتے ہیں. تو کہا کہ تم چھوٹی چھوٹی سی باتیں آتی تھی تو جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں یہ کچھ نہیں بگڑتا ہمارا، ہم نے پورا انتظام کر لیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ایسی. کہتا فبأي آلاء ربك تتمارى، یہ آلاء کے معنی پورے تو آئیں گے، آگے آتی ہے نا سورہ الرحمن، وہ جان ہر آیت کے بعد آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء کے معنی نعمت ہی نہیں ہوتی، قوت کے معنی اس کے ہوتے ہیں. کہا کہ تم جھگڑتے تو بہت ہے کہ ہم نے بہت انتظام کر لیا ہوا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذرا دیکھو تو صحیح خدا کے قانون مکافات عمل کی قوت کو بھی ذرا دیکھو کس طرح تباہ ہوئی ہے بستی. ہم نے تو کبھی ہسٹری پہ غور ہی نہیں کیا عزیزان ایمان. قرآن بڑی اہمیت دیتا ہے. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کی ایک ہسٹری آپ پڑھ لیجئے کہ بن دیکھیے کہ وہ لوگ ان کے ہسٹورین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انتظامی خرابی آ گئی تھی ان کے ہاں. ان کے ہاں یہ اخلاقی خرابیاں جن کو وہ اخلاقی کہتے ہیں، قرآن جنہیں اقدار کہتا ہے، اقدار کی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے اتنی عظیم قومیں اور تہذیبیں تباہ ہو کے رہ گئے، کھنڈرات ان کے باقی رہ گئے. وہ کہا کہ کہو خدا کی کس قوت تک کے متعلق تم جھگڑو گے کہ نہیں صاحب یہ اس کی قوت نہیں ہے، دیکھو تو صحیح ان بستیوں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی،
وہی چیز جو پہلے انبیاء کرام کہتے چلے آئے تھے اور وہ آگاہ کرتے چلے آئے تھے، تمہیں وارننگ دیتے چلے آ رہے تھے، وہی وارننگ یہ ہے. اور وہ وارننگ اب یہ ہے کہ ازفت الازفت، پھر وہی بات آ گئی کہ یہ رسول تمہیں گزشتہ 10-15 برس سے یہ کچھ کہہ رہا ہے، تم کان نہیں دھر رہے. وہ آنے والی گھڑی اب آ پہنچی ہے. وہ تو آ پہنچی، وہی بات جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ یہ وہی کا ذکر نہیں ہے، آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، وہ تباہی ایسی ہے کہ خدا کے قانون کے سوا کوئی قوت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی. اس تباہی کو کوئی قوت روک نہیں سکتی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہا جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو تمہیں اس پہ تعجب آتا ہے کہ اتنی بڑی قوت کی مالک قوم، اتنے ان کے انتظامات، اتنے ان کی فوجیں، اتنے ان کے اسلحہ، کیا تم کہتے ہو کہ وہ اس لیے تباہ ہو جائیں گی کہ انہوں نے آدمیت کا احترام کھو دیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں تعجب آ رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور پھر وہی بات، کیا بات ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم اس پہ ہنستے ہو جو کہا جاتا ہے، کم بختو روتے کیوں نہیں؟ اس پہ ہنستے ہو. کوئی شخص اپنی موت پہ بھی ہنستا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم اس لیے ہنستے ہو کہ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم غافل ہو اپنے انجام سے. جس کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ کینسر ہے جو مجھے کھا رہا ہے، پھر وہ نہیں ہنستا. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، کہا وارننگ دی ہے تمہیں، اب بھی وقت ہے بچ جانے کا، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، صرف ایک خدا کے نظام کی اطاعت اختیار کرو، جھکو اسی کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو. کہا یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، بچ جاؤ گے، اب بھی وقت ابھی ہے، مہلت کا لمحہ فرصت کا ختم نہیں ہوا ہے. اور طریقہ یہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ ہے طریقہ بچ جانے کا. آپ کو معلوم ہے ہم نے اس پہ کیسے عمل کیا ہوا ہے؟ قرآن شریف میں آپ دیکھو، جہاں یہ ہے نا، کئی مقامات پہ یہ چیز آئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کنارے کے اوپر حاشیے میں سجدہ، اور اس کے لیے تلاوت کا حکم ہوتا ہے کہ جہاں یہ آیت آئے نا تو تلاوت کرتے ہوئے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ کے تو پھر سجدہ کر لیجیے. سجدہ کر لیا اور پھر آگے چل گئے. تو یہ وہ جو خدا نے حکم دیا تھا نا واسجدوا، وہ پورا ہو گیا، اس کی تعویل ہو گئی. چلو پھر اب آگے چلو قرآن شریف میں جی سجدہ. پھر یہ مسئلے شروع ہو گئے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ فرض ہو جاتا ہے، 2 ہونے چاہیے، 1 ہونے چاہیے. پھر یہ واسجدوا کا تعمیل ہو رہی ہے اس کے اوپر. واسجدوا للہ وعبدوہ، پرستش اسی کی کرو، سیدھی بات ہے. یہ کچھ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے وقت میں. سورہ النجم آج ختم ہو گئی عزیزان نمان. آئندہ درس میں سورہ القمر سے ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم